آج ویو 360 میں کورونا وائرس کی وبا کے دوران ملکوں کے ایک دوسرے پر سائبر حملوں میں اضافہ، وبا سے نمٹنے والی تنظیمیں بھی زد میں۔ امریکہ میں فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز حالات سنبھلنے کے بعد اب بے روزگار۔ آئرس کی گائیڈ لائن کے مطابق اگر آپ نے 18 اور 19 کے ٹیکس بالکل نہیں فائل کیے تو وہ پھر آپ کو اسٹیمولس چیک بھی ایشو نہیں کریں گے۔ اور ٹرمپ حکومت کے عوامی ریلیف پیکیجز سے پاکستانی امریکنز نے کس حد تک فائدہ اٹھایا۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں اسد اللہ خالد۔ جہاں دنیا کے بیشتر ملک کورونا وائرس سے نمٹنے میں مصروف ہیں، وہیں عالمی سطح پر سائبر حملوں میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ مختلف ممالک یا تو ایک دوسرے پر سائبر حملوں کا الزام عائد کر رہے ہیں یا خود پر لگے الزامات کی تردید۔ اور حملوں کا نشانہ صرف ریاستی ادارے ہی نہیں ہیں، بلکہ کووڈ-19 سے نمٹنے والی عالمی تنظیمیں بھی ان حملوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ وائس آف امریکہ نے خطرات کے بارے میں کچھ اسرائیلی ماہرین سے جاننے کی کوشش کی، کیونکہ اسرائیل سائبر سیکیورٹی کی فیلڈ میں بہت آگے ہے۔ یہ ایک طرح سے سائبر رسہ کشی ہے۔ اسرائیل کے نیشنل سائبر ڈائریکٹوریٹ نے اعلان کیا کہ ممکنہ طور پر ایران نے سینکڑوں اسرائیلی ویب سائٹس ہیک کر کے ان پر عبرانی اور انگریزی زبان میں اسرائیل کی تباہی کی وارننگ لگا دی ہے۔ مبینہ طور پر ایران نے یہ حملہ اسرائیل کی جانب سے ایران کی بندر عباس پورٹ پر حملے کے جواب میں کیا۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کی واٹر اتھارٹی پر سائبر حملے کی کوشش کی تھی۔ اسرائیل ایک عرصے سے سائبر سیکیورٹی کے میدان میں سر فہرست ہے۔ ہزاروں تربیت یافتہ اسرائیلی فوجی انٹیلیجنس اور سائبر یونٹس کے علاوہ سویلین کمپنیوں میں بھی کام کر رہے ہیں۔ Israel has a unique approach to deal with the cyber threat. سائبر خطرات سے بچنے کے لیے اسرائیل نے ایک منفرد پالیسی اپنا رکھی ہے۔ وہ سائبر ایکو سسٹم کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے تعلیمی ماہرین، سرکاری اور نجی شعبوں کی مشترکہ کوششوں کو یکجا کرتا ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ سائبر حملے محض عسکری یا سویلین نہیں بلکہ قومی خطرہ ہیں۔ سائبر سیکیورٹی کی بین الاقوامی کمپنی چیک پوائنٹ کی بنیاد 3 اسرائیلی فوجیوں نے ڈالی تھی، جس نے حالیہ دنوں میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے سرکاری اداروں کو ہیک کرنے والے چین کے جاسوسی آپریشن نائکون کو دریافت کیا۔ We detected this attack for years, but اس حملے کا سراغ ہم نے برسوں پہلے لگا لیا تھا، لیکن اب جب کہ ہم تمام کڑیاں ملانے میں کامیاب ہوئے تو پھر پوری صورتحال ہم پر واضح ہوئی۔ یہ ایک وسیع انٹیلیجنس آپریشن کی مانند ہے، جس میں چھوٹے سائبر حملے سالوں سے جاری ایک بڑے پلان کا حصہ ہوتے ہیں۔ حکومت نواز چینی ہیکرز پر امریکی معلومات حاصل کرنے کا الزام بھی ہے، بالخصوص حال ہی میں کورونا وائرس ویکسین کے بارے میں تحقیقی معلومات، جسے چین نے مسترد کر دیا۔ China is an example for the way countries are using cyber attacks. چین ایک مثال ہے کہ کس طرح مختلف ممالک سائبر حملوں کو تخلیقی کام چوری کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال FBI کی جانب سے امریکہ میں صحت عامہ کی تنظیموں پر چینی سائبر حملوں کی تفتیش ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ان کے کمپیوٹرز پر ہیکرز کے حملوں میں 2 گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اب جبکہ پوری دنیا کورونا وائرس ویکسین کی جلد دریافت کے لیے کوشاں ہے، ان سائبر حملوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ لنڈا گرینڈسٹین کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ کووڈ-19 کی وبا سے لڑنے والوں کو فرنٹ لائن کے سپاہی کہا جا رہا ہے۔ ہر جگہ ان کی خدمات کا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود امریکہ میں وبا کی شدت میں کمی کے ساتھ اب بہت سے ڈاکٹرز بے روزگار ہو رہے ہیں۔ کورونا وائرس نے ہسپتالوں پر جو مالی بوجھ ڈالا ہے، اس کا براہ راست اثر ان ڈاکٹرز پر پڑ رہا ہے۔ لیکن کل تک انتہائی ضروری سمجھا جانے والا یہ عملہ آج نوکری کو کیوں ترس رہا ہے، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ڈاکٹر مائک ولسن ٹیکساس میں اپنے گھر آ گئے ہیں اور اب والد کی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں۔ ان کے 7 بچے ہیں۔ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے جب وہ نیو یارک سٹی فیلڈ ہسپتال کے میڈیکل ڈائریکٹر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہوں نے پہلی بار وائس آف امریکہ سے بات کی جب وہ 5 ہفتے مسلسل کام کر رہے تھے۔ آج 14 گھنٹے کی شفٹیں کرتے یہ میرا مسلسل 22واں دن ہے۔ جب نیو یارک میں کورونا وائرس کیسز کی تعداد کم ہوئی تو ڈاکٹر ولسن ٹیکساس واپس آ گئے، لیکن خود کو بے روزگار پایا۔ اب مریضوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے تو انہیں اتنے سٹاف کی بھی ضرورت نہیں، لہٰذا ملک بھر میں نرسوں اور ڈاکٹروں کو فارغ کیا جا رہا ہے یا بغیر تنخواہ کے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ اپریل میں جب یہ وبا عروج پر تھی، امریکہ میں صحت کی دیکھ بھال کے نظام سے 14 لاکھ کارکنوں کو فارغ کر دیا گیا۔ ہوا یوں کہ جب کورونا کی عالمی وبا پھیلی تو کووڈ-19 کے مریضوں کی جگہ بنانے کے لیے ہسپتال نے ایسی منافع بخش سرجریز کا سلسلہ روک دیا جن کی فوری ضرورت نہیں ہوتی۔
छोटे अस्पतालों की माली हालत पहले ही खराब थी, अब उनका और भी बुरा हाल हो गया है। इसके अलावा इमरजेंसी रूम्स में मामूल के दाखिलों की तादाद ड्रामाई तौर पर गिर गई, जिसकी वजह ये थी कि मरीज ऐसे अस्पतालों में जाने से गुरेज करने लगे जहां कोविड-19 के केसेस सामने आ रहे थे। डॉक्टर रुचिता गांधी ने हाल ही में स्ट्रोक की एक ऐसी मरीजा का इलाज किया जिसने इमरजेंसी रूम तक आने में बहुत देर कर दी थी। We could see this clot and it was massive. हम जमा हुआ खून देख सकते थे, बहुत बड़ा क्लॉट था और हम सबको ये खौफनाक एहसास हुआ कि ये उन केसेस में से एक था जिनमें हम बहुत कुछ कर सकते थे। अगर वो खातून स्ट्रोक होने के 24 घंटों के अंदर आ जाती तो हम क्लॉट निकाल सकते थे। मरीजों के इमरजेंसी रूम से दूर रहने और अस्पतालों की आमदनी कम होने की वजह से स्टाफ कम कर दिया गया। अब कुछ दही अस्पताल के इमरजेंसी रूम्स में 1 या 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। That's not enough people. डॉक्टर के मूडी ने एमडॉक्स नामी ग्रुप की बुनियाद रखी जिसमें 23,000 इमरजेंसी डॉक्टर्स शामिल हैं। वो कहती हैं कि उनके मेंबर्स को डर है कि वो नौकरी से बरतरफ कर दिए जाएंगे अगर उन्होंने अमले की कमी की शिकायत की। डॉक्टर मूडी का कहना है कि अमेरिका के अस्पतालों को हमेशा माली मुश्किलात का सामना रहा है, लेकिन अब वो एक बड़े तूफान से लड़ रहे हैं। This is not just an industry. अस्पताल एक सनत का दर्जा इख्तियार कर चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी बुनियाद इंसान दोस्ती पर होनी चाहिए। अमेरिका में कोरोना वायरस के लिए मार्च में मंजूर होने वाले इमदादी पैकेज की $2 ट्रिलियन की रकम में से $100 अरब अस्पताल की माली मदद के लिए मुख्तस किए गए। लेकिन अब इस पैकेज ने डॉक्टर विल्सन की मदद नहीं की, जो कि बरसों बाद फिर से नौकरी की तलाश कर रहे हैं। कैरोलिन प्रेसूटी की रिपोर्ट के साथ नीलूफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोविड-19 की वबा के दौरान मईशत को तबाही से बचाने के लिए अमरीकी हुकूमत ने खरबों डॉलर्स के इमदादी मंसूबे शुरू किए हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तानी अमेरिकन इनसे किस हद तक फायदा उठा पा रहे हैं। यही जानने की कोशिश की नुहमत मलिक ने अपनी इस रिपोर्ट में। असद खान रियासत वर्जीनिया में एक टैक्स प्रैक्टिशनर हैं जो क्लाइंट्स को टैक्स फाइल करने के काम में मुआवनत देते हैं। कोविड-19 के दिनों में इनका काम बढ़ गया है। हुआ ये कि जब जो डेडलाइन थी वो चेंज हुई अप्रैल 15 से जुलाई 15 तक, तो ऑल ऑफ अ सडन लोग चलो इन्होंने कि लेट्स वेट अंटिल दिस थिंग इज ओवर। लेकिन जब उन्हें दूसरे प्रोग्राम इंट्रोड्यूस नजर आए, वो सुनने में आए, तो स्टिमुलस चेक इज वन ऑफ द फर्स्ट वन, और फिर बिजनेस लोन के लिए तो फिर दोबारा लोग क्या हुआ कि लोग पिछले सालों के भी टैक्स फाइल करने आ गए, क्योंकि आईआरएस की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आपने 18 और 19 के टैक्स बिल्कुल नहीं फाइल किए तो वो फिर आपको स्टिमुलस चेक भी इशू नहीं करेंगे। कोविड-19 की वबा के दौरान इस साल टैक्स फाइल करने का वक्फा बढ़ाने के साथ साथ स्टिमुलस चेक अमरीकी हुकूमत की तरफ से वो रिलीफ या माली इमदाद है जिसके तहत शराइत पर पूरा उतरने वाले अमरीकियों को $1200, जोड़े को $2400 और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को $500 दिए जाएंगे। बहुत से दूसरे अमरीकी शहरियों की तरह कई वजूहात की बिना पर कुछ पाकिस्तानी अमेरिकन भी इस पेशकश का फायदा उठाने से महरूम रह सकते हैं। इसकी एक वजह तो $75,000 सालाना की इनकम ब्रैकेट है, जिससे ऊपर आमदनी रखने वालों के लिए स्टिमुलस की रकम $1200 से कम होती जाएगी, और दूसरी बड़ी वजह है टैक्सेस की अदायगी में बेकायदगी। जो पैसे ओ करते थे उनके लिए भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि वो उनका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, और आईआरएस को नहीं पता क्या चेंजेस हुई हैं उनके फैमिली मेंबर्स में, उनके पास वो डिपेंडेंट हैं या नहीं है, तो कितना तो वो फोर्स कर रहे हैं उनको कि वो टैक्स फाइल करें। तो आप ये साइन करेंगे। रियासत वर्जीनिया की रिहायशी पाकिस्तानी अमेरिकन उमर फारूक कोविड के दिनों में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हाथ धो बैठे हैं। मेरा जो मीडिया से तो प्रोडक्शन से ताल्लुक है, तो इवेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट है। पूरे साल इवेंट्स होते थे, तो हम लोग इवेंट्स की जो है ना प्लानिंग करते थे, इवेंट्स के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, फोटोग्राफी हो गई, वीडियो हो गई, और दूसरी जो टेक्निकल सर्विसेज थी वो सारी की सारी। इस साल तो पूरे कॉन्सर्ट्स ले लें आप, वो बाकी जितने भी चीजें हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। स्टिमुलस चेक के हुसूल के बाद अब वो अमरीकी हुकूमत की जानिब से दी गई एक और पेशकश से फायदा उठाना चाहते हैं, जिसके लिए एक बार फिर असद खान इनकी मदद कर रहे हैं। बिजनेस लोन जो है ना वो उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ, उसमें मैं भी शामिल हूँ। देखें उसके अंदर वो अप्रूवल कितने टाइम में आती है। इतने बिजनेसेस हैं, इतने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जब तक वो फाइल करेंगे और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि विद इन अ वीक और टू, मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक कुड बी द लास्ट वीक।
कोविड-19 की वबा से मुकाबले के लिए अमेरिकी हुकूमत की जानिब से दी गई ये माली मुआवनत एक हाथ दो एक हाथ लो के सादा से उसूल पर मबनी है। लोगों की एक बड़ी तादाद अब कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द पिछले तमाम टैक्सेस अदा किए जाएं। अमेरिका में इस माली साल में $3.71 ट्रिलियन टैक्स की मद में इकट्ठा होने की तवक्को है, जो पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा है। असद खान के मुताबिक लोगों को समझने की जरूरत है कि अमेरिका में टैक्स अदा करना दूसरी जरूरियात जिंदगी के साथ साथ माली फायदा हासिल करने के बराबर भी है। नुकबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट्स जानने के लिए और दुनिया भर की अहम मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। फेसबुक पे हमारा पेज है facebook.com/VOA उर्दू। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा हैंडल है @urduvoa। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। जंग से भागकर जान बचाने वाले शामी पनाहगुज़ीनों के लिए कोरोना वायरस ने दोहरी मुश्किल खड़ी कर दी है। उनके पास पहले ही रोजगार का कोई मुनासिब जरिया नहीं था। जो थोड़ी बहुत मेहनत करके वो अपना पेट पाल रहे थे, लॉकडाउन ने वो भी खत्म कर दिया है। तुर्की में पनाह लेने वाले शामियों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि शाम में वो बमों और गोलियों के खौफ से घरों में बंद रहते थे और अब इस वायरस की वजह से उन्हें एक बार फिर भूख और बेघरी का खतरा है। तुर्की में एक मुहाजिर खानदान की खवातीन खुराक की तैयारी में मसरूफ हैं। आज के खाने की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले पत्ते इस्तांबुल के एक पाक के दरख्त से तोड़े गए हैं। इस्तांबुल में किराए तो सस्ते हैं, यानी $30 माहाना, मगर इस खानदान के लिए वो भी ज्यादा है। घर का मालिक डराता है कि अगर किराया नहीं दिया तो वो हमें निकाल बाहर करेगा। वो कहता है कि आप यहाँ नहीं रहेंगे। इस्माहान और उसका खानदान अमूमन शहर के चौराहों पर टिश्यू पेपर बेचते हैं, मगर वबा की वजह से इस तरह के काम की इजाजत नहीं। तुर्की में ज्यादातर शामी पनाहगुज़ीन गैर रस्मी शोबों में काम करते हैं और अब उनकी आमदन खत्म हो गई है। इनमें से बेशतर अब किराया देने की इस्तात भी नहीं रखते। मुख्तलिफ फलाही इदारे खुराक और माली इमदाद फराहम कर रहे हैं, मगर वो काफी नहीं होता। वालिदैन को खदशा है कि अगर वबा जारी रही तो उनके बच्चे फाका कशी पर मजबूर हो जाएंगे। पहले जैसा खौफ अब भी है। शाम में हम बमों के डर से घर में बंद रहते, अब हम वायरस के खौफ से बाहर नहीं जाते। तुर्की तकरीबन 35 लाख महाजरों की मेजबानी कर रहा है, जो दुनिया में किसी भी मुल्क से ज्यादा है। मगर तुर्क अवाम पनाहगुज़ीनों की मौजूदगी पर भरम है और हुकूमत उनकी वापसी की हौसला अफजाई करती है। मुहाजिरीन कहते हैं कि वबा के बायस तुर्की में गुर्बत बढ़ी है और मुकामी लोग ज्यादा नाला हैं। वायरस की वबा से पहले नस्ल परस्ती थी। वो कहते अपने मुल्क वापस चले जाएं। वो समझते हैं कि हम उनके मुंह से नवाला छीन रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि हम अपने खानदानों को खाना फराहम करने के लिए मजदूरी करते हैं। मोहम्मद अब बेरोजगार हैं। वो कहते हैं कि परेशानी की वजह से उन्हें रात को नींद नहीं आती। जंग में मुश्किलात से गुजरने और कई दफा नकल मकानी करने के बावजूद वो कहते हैं कि अब भी जब उनके भूखे बच्चे खाना मांगते हैं तो उनके लिए ना करना नामुमकिन होता है। हैदर मर्डॉक के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका। कोरोना वायरस के बाद हालात संभल भी गए, तब भी शायद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। न्यूयॉर्क की मिसाल ही ले लें। इस शहर की सड़कों पर ट्रैफिक का तूफान होता था। लॉकडाउन ने रातों रात इसे सुनसान कर दिया है। अब सरगर्मियां तो आहिस्ता आहिस्ता ही बहाल होंगी, लेकिन गाड़ियों, बसों और ट्रेनों की बजाय सफर करने की अब मकबूल हो रही हैं साइकिल्स। हमारी बदलती दुनिया की एक झलक इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस से पहले न्यूयॉर्क की सड़कों पर साइकिलें, गाड़ियों और टैक्सियों के साथ जरा सी जगह लेने की कोशिश करती थी, लेकिन मौजूदा हालात के बायस मैनहट्टन में अब हर तरफ साइकिल ही नजर आती हैं और उनकी तलब में भी इजाफा होता जा रहा है। हमारे बहुत से ग्राहक हैं। हम पहले कई दुकानों में काम करते थे, अब नए चेहरे देखते हैं। बहुत से लोगों ने साइकिल चलाना शुरू कर दी है। लोगों ने अपने तय खानों में पड़ी साइकिलें भी निकाल ली हैं, जो कि अच्छी बात है, यानी कम लोग, कम ट्रैफिक और समाजी फासला। ट्रांसपोर्ट के लिए साइकिलों में लोग कई वजूहात की बिना पर दिलचस्पी ले रहे हैं, जैसे कम कीमत, पार्किंग में आसानी और न्यूयॉर्क में कायम दर्जनों ऐसी दुकानें जहां साइकिल्स ठीक की जाती हैं।
وہ جو ابھی بھی ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں انہیں بھی سماجی فاصلے کو اپنانے کے اشتہارات دکھائی دیتے ہیں. اگرچہ ٹرین میں سماجی فاصلہ مشکل نہیں ہو رہا کیونکہ لاک ڈاؤن نے کئی کاروباروں کو گھروں سے کام کرنے پر مجبور کر دیا ہے. اگرچہ میں نے اس وقت اپنا ماسک نہیں پہنا، میں ذرا تسلی میں ہوں، مگر اب بھی میں بہت محتاط ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے. میں بس واک کرتا ہوں، ٹرین نہیں لیتا. میں ابھی بھی میں اپنے علاقے میں واک ہی کر رہا تھا. ہاں یقیناً، میں تو 15 یا شاید 13 مارچ سے ٹرین میں بیٹھی ہی نہیں. سائیکلوں کی یہ شہرت راتوں رات نہیں ہوئی. لوگوں نے بہت سوچ سمجھ کر سائیکل پر سفر کرنے کا فیصلہ کیا ہے. مجھے لگتا ہے کہ سب خوفزدہ تھے اور اندر ہی رہنا چاہتے تھے. اپریل کے اختتام پر حالات میں تھوڑی بہتری آئی ہے. لوگ پبلک ٹرانسپورٹ سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں. اس کے مقابلے میں سائیکل پر جانا بہت محفوظ طریقہ ہے، اور پھر جم بھی تو بند ہے، تو لوگوں کے لیے ایکسرسائز کا بھی یہ بہترین طریقہ ہے. دوسری طرف ڈاکٹرز اور نرسز کے لیے بھی اپنی ملازمتوں پر پہنچنے کا یہ کافی سستا ذریعہ ہے. ہمارے پاس کچھ نرسیں دور دراز سے آتی ہیں اور وہ سائیکل استعمال کرتی ہیں، جو بہت زبردست بات ہے، اور ہم انہیں ڈسکاؤنٹس بھی دیتے ہیں جس سے ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور ہمیں بھی. اگر سائیکل چلانے کا یہ ٹرینڈ قائم رہا تو مینہٹن میں ٹریفک کا ویسا سیلاب شاید دوبارہ نظر نہ آئے جو کبھی روز کا معمول تھا. ایوگینی ماسلوف کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی. بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. ایک حالیہ تحقیق کے مطابق کرونا وائرس سے متاثرہ افراد صحت یاب ہو جانے کے بعد بھی ڈپریشن یا شدید پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں. اس بیماری کی وجہ سے لوگوں کے ذہنی دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ان مسائل کے حل کے لیے اب لوگ آن لائن تھراپیز کی طرف جا رہے ہیں. مزید جانیں گے آن لائن تھراپیز کے بارے میں اس رپورٹ میں. کووڈ-19 کے باعث کسی ماہر کے کلینک جا کر تھراپی لینا تو ان دنوں ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ بے روزگاری اور دیگر پریشانیوں کا سامنا کرنے والے اب آن لائن مدد تلاش کر رہے ہیں. میں زوم کال پر تھی جس میں ہم میں سے 30 افراد شامل تھے اور ایجنسی کے سربراہ نے سب کو نکال دیا. ایجنسی ہم پر اپنے دروازے بند کر رہی ہے. میرا مطلب ہے یہ انتہائی تکلیف دہ تھا. مجھے اتنا ذہنی دباؤ محسوس ہوا کہ مجھے لگا کہ مجھے مدد کے لیے کسی ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے. میرا خود پر اتنا قابو نہیں رہا جتنا میں عام طور پر کر سکتا ہوں. امریکہ کی کائزک فیملی فاؤنڈیشن کے ایک حالیہ سروے کے مطابق تقریباً 50% بالغ افراد اس وائرس کی وجہ سے پریشانی اور ذہنی تناؤ کی شکایت کر رہے ہیں. سماجی تنہائی اور تنہائی یہ سب ذہنی صحت پر گہرا اثر ڈالتے ہیں. سب سے زیادہ متاثرہ لوگ عمر رسیدہ افراد، بچے اور نوعمر اور فرنٹ لائن ورکرز ہیں. طلب بھرنے کے نتیجے میں بہت سے معالج اور ذہنی صحت کے ماہر ٹیلی ہیلتھ کی مدد سے خدمات پیش کر رہے ہیں. یعنی یہ کمپیوٹر، ٹیبلٹ یا اسمارٹ فون جیسی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے تقریباً تمام چیزوں کو ٹیلی ہیلتھ اور ورچوئل کیئر ویڈیو وزٹ میں تبدیل کر دیا ہے. ہم ایک ہی وقت میں بہت سے مریضوں کو دیکھ رہے ہیں. جولی کیٹلینا کا کہنا ہے کہ وہ اپنے کم عمر مریضوں کے ساتھ بھی ٹیلی ہیلتھ استعمال کر رہی ہیں جو شدید پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں. Connection is what makes us human. رابطہ وہی ہے جو ہمیں انسان بناتا ہے اور یہی ہماری زندگیاں پیدا کرتا ہے. اور یہ سبھی رابطے وہ ہیں جو ہمارے گھر سے باہر بھی ہیں. دوست اور برادری، اسکول اور ہماری ملازمت اور ہمارے رشتہ دار، ہر طرح کا رابطہ رک سا گیا ہے. Our relatives has all kind of been diminished. ملازمت چلے جانے کے بعد سے وانگ آن لائن تھراپی کا سہارا لے رہی ہیں. وہ اس سے اتنی مطمئن ہیں کہ اب انہیں کلینک جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی.
میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے خدمات مفت مل رہی ہیں، لہٰذا جس ڈاکٹر سے میں بات کر رہا ہوں مجھے صرف ادویات کے پیسے دینے پڑ رہے ہیں، باقی سب مفت ہے۔ جیسے معمول کے مطابق ورزش کرنا، میڈیا کا کم استعمال کرنا اور دوسروں سے رابطے میں رہنا۔ کارا شمٹ کہتی ہیں کہ یقیناً ہر شخص کے پاس انٹرنیٹ یا آن لائن بات کرنے کی سہولت موجود نہیں، خاص کر بزرگوں کے پاس، اور یہ سروس ہیلتھ انشورنس کے باوجود بھی مہنگی ہو سکتی ہے۔ ذہنی دباؤ سے نمٹنے کے کچھ مفت سپورٹ گروپس آن لائن بھی موجود ہیں، مثلاً ایک فیس بک گروپ جو مفت سہولیات فراہم کر رہا ہے، اس کا نام ہے فری پبلک سپورٹ گروپ ٹو مینیج کرونا وائرس اینگزائٹی۔ ٹینا مچل کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ ذہنی اضطراب یا اینزائٹی سے نمٹنے کا ایک مقبول طریقہ یوگا سمجھا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اسے سیکھنے کے لیے مہنگی کلاسز کا رخ کرتے ہیں، لیکن سوشل ڈسٹینسنگ کے دور میں تو ایسا کرنا کافی حد تک مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ تو آج کے شو کے آخر میں ہم آپ کو ملواتے ہیں ایک یوگا انسٹرکٹر سے جو خود دوسروں تک ذہنی سکون پہنچانے میں مصروف ہیں۔ وہ کیسے یہ سب کر رہے ہیں جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ میں نے 25 سال پہلے یوگا شروع کیا تھا۔ یوگا میں جسم اور ذہن دونوں پر توجہ دینے کا فلسفہ شامل ہے۔ پہلی بار جب میں یوگا کر رہا تھا تو مجھے خود پر اس فلسفے کا ذہنی اور جسمانی طور پر مثبت اثر محسوس ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے بھی سکون، چین اور ذہنی طور پر ہلکا محسوس کریں۔ جب میں نے یورپ میں لوگوں کو ضروری کاروبار بند کرتے ہوئے دیکھا تو سوچ لیا کہ مجھے بھی اپنا اسٹوڈیو بند کر دینا چاہیے۔ ہم سب اپنے چھوٹے چھوٹے خاندانوں کے ساتھ مل کر اس صورتحال سے نمٹنے کی کوشش میں ہیں۔ زیادہ تر تو ہم سب گھر میں ہی رہ رہے ہیں، تنہائی کا شکار ہیں، دوستوں سے آن لائن ملتے ہیں۔ میں اپنی ٹیچنگ اور اپنا کاروبار بند نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لوگ میری کلاس میں آ کر انجوائے کرتے تھے اور میں ان سے یہ چھیننا نہیں چاہتا تھا۔ سو میں نے ہر روز آن لائن کلاسز جاری رکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب لوگ زیادہ تر خوفزدہ ہیں اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ It's a time of need. Now my studio is virtual. Welcome everyone. There's new people doing online. بہت سے نئے لوگ میری کلاسز میں آ رہے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں کہ آن لائن کلاس کے لیے پیسے دینا فائدہ مند ہوگا یا نہیں۔ For a class. Exhale, forward fold, make sure the head drops. Teaching virtually. آن لائن کلاس کو کچھ سکھانا اپنے سامنے بیٹھے اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے سے بالکل مختلف ہے۔ I'm engaged, so. میں طلباء سے جڑا ہوا ہوں اور میں انہیں دیکھ رہا ہوں۔ جتنے بھی لوگ ہوں میں ہر فرد پر توجہ دینے کی کوشش کرتا ہوں، چاہے کبھی کبھی کمپیوٹر کے پاس جا کر کسی ایک چھوٹے سے ڈبے میں ہی کیوں نہ بات کرنی پڑے۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ اس چھوٹی سی اسکرین پر کوئی تھکان کا شکار ہے تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں۔ We engage. All the way behind the back leg, Christopher, on the inhale. Yeah. I think this technology. میرا خیال ہے کہ اس قسم کی ٹیکنالوجی صرف فٹنس کلاسز کے لیے ہی نہیں بلکہ دیگر تمام کاروباروں اور انڈسٹریز کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ آپ کہیں بھی جائے بغیر بہت مثبت قسم کا تجربہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جب کرونا کی وبا گزر جائے گی تب بھی میرے بہت سے اسٹوڈنٹ جو اس شہر میں نہیں رہتے وہ میری کلاسز نہیں آ سکیں گے، لیکن اگر میں آن لائن اسے جاری رکھوں گا تو بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ میں اپنے لیے بھی اسے جاری رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ان لوگوں کو سکھانا اچھا لگتا ہے جو میرے سامنے موجود نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور ہمیں لکھیے کہ جو لوگ کل سے آفیسز جا رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھیں گے اور کون سی ایکسٹرا احتیاطی تدابیر لیں گے۔ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔